محتشم سامعین، ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں لوگ آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں اور ان ایام میں لوگ جوق در جوق آپ کے مزار پر انوار پر بغداد شریف میں حاضری دیتے ہیں۔ یقیناً بندگان الہی کی محبت، اللہ کے پیاروں کی محبت ہی وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں صراط مستقیم پر چلا۔ پھر اس کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں ہو جاتی ہے، صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انداز تربیت اور آپ کے ملفوظات عالیہ کے حوالے سے مختصراً کچھ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے محبین کی تربیت کیسے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی نقش راہ ہے جس کی وہ اتباع کرتا ہے۔ عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، حضور کی اتباع میں ہوں جو بدر کمال ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا چاند، ہمارے ہاں چاند کہتے ہیں لیکن چاند کے مختلف نام ہیں۔ پہلی رات کا چاند اس کو ہلال کہتے ہیں عربی میں، اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ فرمایا وہ آقا جو بدر ہیں اور بدر کمال ہیں، میں ان کی اتباع کر رہا ہوں۔ تو یہاں تربیت فرما دی کہ کامیابیاں ساری ملتی ہیں حضور کی اتباع سے، حضور کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کو کمال ملتا ہے، اور نقش قدم مصطفیٰ چھوڑنے سے کمال نصیب نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے اتباع حضور کی۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو انہیں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا تو مانو گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے پہلے صادق ہونا ضروری ہے، ہم خود سچے ہوں، جو رہنمائی کر رہا وہ خود سچا ہو اور اس کی زبان پر اعتماد ہو۔ اور حضرت شہنشاہ بغداد، آپ نے بارہا سنا واقعہ، کسی دور میں ہمارے اسکول کے نصاب میں بھی وہ واقعہ ہوتا تھا کہ 40 اشرفیاں ہیں، ماں نے سی دیا ہے اور کپڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اب کسی کو تو پتہ نہیں ہے، اب ڈاکو لوٹ رہے ہیں، سارے قافلہ کو لوٹ لیا۔ ایسے عالم میں خاموش بھی رہا جا سکتا تھا، ایسے عالم میں اپنی اشرفیوں کو چھپایا بھی جا سکتا تھا، لیکن ایک ڈاکو نے جب پوچھا ہاں لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ لوگ کہنے لگے 40 اشرفیاں، اتنا قیمتی خزانہ؟
پکڑا بادشاہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، ڈاکوں کے سردار کے پاس، کہا یہ بچہ دیکھو، یہ لڑکا دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے 40 اشرفی ہیں۔ سردار کہنے لگا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا حاجت ہے، میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا، یہ دیکھو میرے کپڑوں کے اندر ماں نے سی دیا ہے، کھولا تو 40 اشرفیاں تھیں۔ کہا تو جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا، چھپا بھی سکتا تھا، ہمیں کون سا نظر آ رہی تھی؟ کہا لیکن میں نے ماں سے عہد کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ 40 اشرفیوں کی کیا حیثیت ہے؟ 9 عمر لڑکے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ایسا دل پہ اثر کر گیا، ڈاکوں کا سردار کہنے لگا یہ ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں بھولا، میں رب کے عہد کو بھول گیا۔ راہ راست پر آ گیا سچائی کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع ایسے ہے کہ حضور علیہ السلام نے سچائی کا پیغام دیا، اور آپ بھی کہہ رہے میں سچ بولنے والا ہوں۔ طویل عرصہ آپ نے علم حاصل کیا۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم بڑی جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں، کسی نے کوئی شعبدہ دکھا دیا، کوئی کرتب دکھا دیا، ہم متاثر، ہم ایسے دل پھینک لوگ ہیں روحانیت کے معاملے میں، بس اللہ کی پناہ، یہ بھی نہیں دیکھتے اپنی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو لے جاتے ہیں فراڈی لوگوں کے پاس، صاف نظر آ رہا ہے یہ شخص شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ہے، یہ شخص جاہل ہے، علم سے ناواقف ہے، اور ہم پھر یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مقام کیسے ملا؟ کہتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین پڑھا، اتنا علم پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، یہ مت سمجھنا کہ صرف علم پڑھنے سے یہ مرتبہ مل گیا، یہ میرے مولا کا فضل تھا جو مرتبہ ملا ہے۔ تو علم بنیاد ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، عالم کا سونا اور عابد کا رات بھر عبادت کرنا برابر نہیں ہے۔ آخر کچھ تو ہے علم کے اندر، اور ہم بے علموں کے ساتھ اپنے ناطے جوڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ عمل کریں نہ کریں بس ان سے اپنا تعلق ہو جانا چاہیے۔ تو یہ حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، شرح فتوح الغیب کے حوالے سے میں سناتا ہوں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے۔ زبان وہ حصہ ہے جس سے ہم اظہار کرتے ہیں، بولتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو زبان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو نصیحت نہیں کرتا، کسی کو برائی سے روکتا نہیں ہے، یا کسی کی اچھی تربیت نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل۔ دل سے مراد، دل انسان کا وہ حصہ ہے جس میں معرفت ہوتی ہے، جس میں پہچان ہوتی ہے، جس میں علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، ایسے عامی، غافل، غبی اور ذلیل شخص کی اللہ پاک کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص نہ حق کو پہچانتا ہے، نہ حق کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ تو بھوسے کی مانند ہیں، ان کی صحبت سے بچنا لازم ہے۔ ہاں اگر تم عالم دین اور نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ ہو تو بے شک ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انہیں اللہ پاک کی اطاعت کی دعوت دو اور گناہوں سے ڈراؤ تو تم مجاہد قرار پاؤ گے۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ تو فرمایا ایسا شخص جو خود بھی نیکی نہیں کرتا اور نیکی کی دعوت بھی نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، اس کی صحبت سے بچو۔ ہاں اگر تم عالم ہو تو پھر اس نیت سے اس کی صحبت اختیار کرو کہ تم اس کی اصلاح کر سکو۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان تو ہے لیکن دل نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے حق کو قبول نہیں کرتے، دل سے حق کو قبول نہیں کرتے لیکن زبان سے لمبی لمبی نصیحتیں کریں گے۔ کوئی موقع مل جائے کسی کو تو اس کو ضرور سمجھائیں گے، ضرور تربیت کریں گے، خود عمل نہیں کریں گے۔ فرمایا ان کی صحبت سے بھی بچو، یہ بھی بڑے خطرناک لوگ ہیں۔
تیسری قسم فرمایا ان لوگوں کی ہے جن کے دل تو ہیں لیکن زبانیں نہیں ہیں، یعنی دل سے وہ حق کو پہچانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، خود کو برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کا ہر عمل شریعت کی اتباع میں ہوتا ہے، خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ نصیحت نہیں کرتے، کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے عمل کو دیکھ کر بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے تربیت کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں یار یہ ایسے کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی خدمت بھی کرو، ان کی صحبت بھی اختیار کرو، یہ بھی اللہ والے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے لیکن اپنا عمل اچھا ہے، اپنے ہر کام پر، ہر عمل پر شریعت کا پہرا ہے۔ فرمایا چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس زبان بھی ہے اور دل بھی ہے، یہ لوگ اللہ تعالی کی نشانیوں سے واقف ہیں، اللہ پاک نے انہیں ان رازوں پر آگاہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہے، اور انہیں انبیاء اور مرسلین کا جانشین ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ ان حضرات کو بلند و بالا مقام حاصل ہے جس سے اوپر صرف مقام نبوت ہے، یعنی جو خود بھی عامل ہے، جس نے حق کو قبول کیا ہے دل سے اور اپنی زبان سے حق کا اظہار بھی کر رہا ہے، فرمایا یہ وارثین انبیاء ہیں، ان کے لڑ لگ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ مختلف انداز سے آپ نے تربیت فرمائی۔ ایک مقام پر بڑی خوب بات آپ نے فرمائی ہے، اور آج کے دور میں جب ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بڑی مختلف قسم کی دکانیں ہیں اور اتنی ورائٹی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، الامان باللہ، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے پہلے فرائض اور واجبات ادا کرے، سب سے پہلے فرائض اور واجبات ادا کرے، پھر سنتوں میں مشغول ہو، اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کرے۔ یہ ترتیب ہے نا، سب سے ضروری کیا ہے؟ فرائض و واجبات۔ چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، یہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے پورا، پھر سنن و نوافل، پھر سنتیں، اور اس کے بعد نوافل۔ فرماتے ہیں کہ فرائض نہ پڑھنا اور سنن و نوافل میں مصروف ہونا حماقت اور رعونت ہے۔ سنن و نوافل میں تو مصروف ہیں لیکن فرائض کو ادا نہیں کر رہے، فرمایا یہ حماقت ہے اور رعونت ہے۔ اور اگر فرائض چھوڑ کر سنن و نوافل بجا لائے گا تو اس کا یہ عمل نامقبول ہوگا، بلکہ اسے ذلیل کیا جائے گا۔ اس آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن وہ بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے غلام کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرائض چھوڑ کر سنن کی طرف متوجہ ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بزرگ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں، سنن و نوافل یہ نفلی عبادات، مستحبات، ان سب کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ فرائض کو چھوڑ دیں گے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے زیرو ہوتا ہے۔ آپ صرف زیرو جتنے مرضی اکٹھے کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر زیرو کے ساتھ ایک ہوگا تو اس ایک کو یہ زیرو 10 بنا دے گا۔ یہ ایک کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ تو فرائض ایک ہے اور نوافل سنن یہ زیرو ہیں، تو فرائض کے ساتھ نوافل کو بڑھاتے جائیں گے تو فرائض کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ وہ جو ایک فرض تھا اس کے ساتھ نفل کا زیرو لگایا تو 10 بن گیا، دوسرا زیرو لگایا 100 بن گیا، تیسرا زیرو لگایا 1000 بن گیا۔ تو فرض کے ساتھ نوافل اور سنن کرتے جائیں گے، اہتمام مستحبات کا اہتمام کرتے جائیں گے تو مراتب بڑھتے جائیں گے، اور فرض کو چھوڑ دیں گے تو سب زیرو رہ جائے گا۔ زیرو جتنے بھی ہو جائیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو میں خدا سے دعا نہیں مانگتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک جہالت ہے، جی ہم دعا نہیں مانگتے، اللہ کو پتہ ہی ہے جو ہے وہ دے دے گا۔ فرماتے ہیں نہ ایسا نہ کرو، جب رب نے تمہیں خود کہا ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا،
اس کو تمہاری حاجت کا پتہ نہیں ہے، یہ اس کی تیرے ساتھ محبت ہے۔ اے بندے، رب کی تیرے ساتھ محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو اس سے مانگے، کیونکہ جب تو اس سے مانگتا ہے تو اسے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اور پھر وہ فرماتا واسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو جب وہ کہتا ہے مانگو تو پھر یہ نہ کہو مجھے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ میں حالات حاضرہ پڑھ رہا تھا تو آپ کا ایک قول میرے سامنے آیا، میں بڑا متعجب ہوا اور حیران ہوا، میں نے سوچا آپ کو یہ بھی سناؤں گا۔ آپ نے اپنے لوگوں کو تربیت کرتے ہوئے کہا، یا لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں۔ یہ اچھے دور کی بات ہے، اب تو صدیاں بیت گئیں آپ کے اس قول کو۔ جب اس دور میں یہ حال تھا تو آج کیا ہوگا؟ آج کسی کو کہے نا جی ایسے ہو رہا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ آپ آج سے 100 برس پہلے لندن کو دیکھ لیں، کوئی ویڈیو پرانی کہیں سے مل جائے گی آپ کو، سرچ کریں 100 برس پہلے لندن کیسا تھا، وہاں کے لوگوں کا رہنے کا طرز زندگی کیسا تھا، وہاں کا لباس کیسا تھا، اور پھر آج کے دور سے کمپیئر کریں اور پھر سوچیں اس دور میں جب یہ کہا جاتا تھا ایسا دور آ رہا ہے تو لوگ کہتے تھے نہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، پودا جب ایک لگتا ہے نا آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے نا، تو جو سالوں بعد دیکھتا ہے وہ آ کے حیران ہوتا ہے یہاں تو پودا نہیں تھا، اتنا بڑا درخت لگا ہے۔ لیکن جو روز دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ روٹین سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا یہ چینج آ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں تیزی سے چینج آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں اور اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ اہل زمین آؤ اور جو گر گیا ہے اسے مضبوط کریں اور اسے درست کریں۔ یہ کام ایک سے پورا نہیں ہوتا، سب کو مل کر پورا کرنا ہے۔ اے سورج، اے چاند، اے دن، سب آؤ اور محمد کے دین کے سپاہی بن جاؤ۔ آپ کو یقیناً دکھ ہوا ہوگا، مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی میں ایک ہندو اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب آپ مائنورٹیز کے نام پر شراب کے پرمٹ دیتے ہیں تو ہمیں تو نہیں چاہیے شراب، ہم ہندو ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ہم ہندو ہیں اور ہماری کتاب میں شراب کی اجازت نہیں ہے، عیسائیوں کی کتاب میں شراب کی اجازت نہیں ہے، آپ کی کتاب میں شراب کی اجازت نہیں ہے، کسی کتاب میں شراب کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شراب کو بین کیا جائے، اور سارے مسلمان چند ایک کے علاوہ، MMA کے چند لوگوں کے علاوہ سب متفق ہو کہتے ہیں ہمیں اس بل کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام افسوس نہیں ہے، یہی بڑا مقام افسوس تھا کہ ایک ہندو اٹھ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ شراب بند کرو، اور پھر اس سے بڑھ کر مقام افسوس اب سارے متحد ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر اختلاف، اور شراب ہم نے پینی ہے، اس معاشرے میں رکھنی ہے، اس پر سارے ہی متفق ہو گئے، کوئی اپوزیشن نہیں رہی، کوئی حکومت نہیں رہی۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آپ چاہے PTI کو ہو، PMLN کے ہو، PPP کے ہو، اب سب محب وطن پاکستانی ہو، میری گزارش یاد رکھنا یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور جب نظریاتی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں تو جغرافیائی بنیادوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ میں اپنا قول نہیں سنا رہا، یہ متفقہ بات ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب نظریاتی سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر جغرافیائی سرحدیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کر دوں مختصراً سی، کہ جب ہم بھی وہی کانسیپٹ، وہی سوچ رکھیں گے جو ہندوستان کی ہے تو پھر بیچ میں اتنی بڑی سرحد بنانے کی حاجت کیا ہے؟ پھر اس کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی۔ اس لیے کم از کم اپنی اولاد کی ضرور تربیت کریں، اپنے خاندان کے لوگوں کی ضرور پرواہ کریں۔ یہ برائیاں، یہ بے حیائیاں، یہ شراب میں، یہ سب کچھ ہمارے معاشرہ میں تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم سب پہ فرض ہے ہم یہ پیغام حق کم از کم اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔
اپنے لوگوں کی تو تربیت کریں. آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے لیکن خدا را جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حد کی بات ہو نا پھر رک جایا کریں, پھر اپنے قائدین کا دفاع نہ کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے سننے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.